السلام علیکم۔ تجوید القرآن وتھ شازیہ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ پچھلی کلاس میں ہم نے مد اصلی یعنی حرف مدہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم مد فرعی کے بارے میں پڑھیں گے۔ مد فرعی، مد فرعی اس مد کو کہتے ہیں جس میں حرف مدہ کے بعد مد کا سبب حمزہ یا سکون پایا جائے۔ مد فرعی کی 6 اقسام ہیں۔ نمبر 1 مد متصل، نمبر 2 مد منفصل، نمبر 3 مد لازم، نمبر 4 مد لین لازم، نمبر 5 مد عارض، نمبر 6 مد لین عارض۔ مد متصل کا قاعدہ۔ مد متصل اس مد کو کہتے ہیں جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، جیسے والسماء والطارق۔ اب والسماء یہ ایک کلمہ ہے، والطارق یہ دوسرا کلمہ ہے۔ والسماء یہ ایک کلمہ، والطارق یہ دوسرا کلمہ۔ اب والسماء میں یہ الف مدہ ہے اور حمزہ یہ والی حمزہ اسی کلمے میں، تو یہ مد متصل کہلاتی ہے، یہ مد متصل کہلاتی ہے۔ اس مد کو 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں، جیسے والسماء والطارق، والسماء والطارق۔ اب یہ دوسری مثال ہے، والسماء ذات البروج۔ اب والسماء یہ ایک کلمہ، ذاتی یہ دوسرا کلمہ۔ اب والسماء میں یہ الف مدہ ہے اور یہ حمزہ اسی کلمے میں ہے۔ اب یہ ایک کلمہ ہے نا، تو یہ الف مدہ ہے اور حمزہ بھی اسی کلمے میں آ گئی ہے، تو یہ مد متصل ہے۔ اب مد منفصل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ مد منفصل کا قاعدہ۔ مد منفصل اس مد کو کہتے ہیں جس میں حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو، جیسے وما ادراک ما الطارق، وما ادراک ما الطارق، وما اب یہ ایک کلمہ ہے، ادراک یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اب وما یہ الف مدہ ہے اور یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے، یہ الف مدہ ہے اور یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ اب اسی طرح دوسری مثال ہے، اِنَّا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر۔ اب إنا یہ ایک کلمہ ہے، أعطيناك یہ دوسرا کلمہ ہے، أعطيناك یہ دوسرا کلمہ ہے۔ اب اِنَّا یہ الف مدہ ہے اور یہ حمزہ دوسرے کلمے میں آ گئی ہے، حمزہ اس کلمے میں آ گئی ہے اور الف مدہ اس کلمے میں ہے، تو یہ مد منفصل ہے۔ مد منفصل کو بھی 4 یا 5 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ امید ہے آپ کو مد متصل اور مد منفصل کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو اب اگلی کلاس میں ہم انشاءاللہ مد کی
دوسری اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔